السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ ایک بہت بڑی خبر تھی جو اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے چلتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہوں میں۔ تو آپ لوگوں کو بتا دوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بولا تھا میں کہ رجب طیب اردگان بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں۔ وہ اعلان تو کر دیا انہوں نے، وہ اعلان کیا کرے یہ بتائیں گے۔ جس طریقے سے بابری مسجد کو انٹرنیشنل کورٹ میں اور NRC CAA NPR UNCC انٹرنیشنل کورٹ تک لے کے چلے گئی، اور ٹیبل طلاق کے معاملے میں ٹیبل طلاق اور NRC کا فیصلہ تو ہو گیا، یہ لوگ تو منسوخ کر دیے۔ ہمارے دیش میں رسمی اعلان ہونے کا تھا، تو رجب طیب اردگان نے یہی کہا ہے کہ وہ ہمارے پھس منتری کے کیبنٹ کو بھیج چکے ہیں، پھس منتری کے کیبنٹ کو بھیج چکے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو قانون بنائے وہ قانون بھی بھیج چکے ہیں۔ 10 سال کوئی قانون لاگو ہونے کے بعد، 10 سال کوئی قانون چلنے کے بعد، چاہے کوئی سی بھی سرکار آئے، کس کی بھی سرکار آئے، وہ سرکار وہ قانون کو نہیں بدل سکتی۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، ان کے سرکاری چینل پر انہوں نے بیٹھ کر یہ باضابطہ یہ اعلان کر دیا۔ اور رہی بابری مسجد کا جو ایشو جو چل رہا ہے ہمارے پاس ایک ہفتے سے، کبھی اللہ اکبر کی آواز آ رہی، کبھی پاک جینا جو ہے سو یہ لوگوں کو پلروں کو غائب کر دے رہے، پلراں ادھر جا رہی۔ اس کے بعد پھر جو سیلاب کے ویسا، ندی کے ویسا جو پانی نکلا، وہ پانی کے اوپر انہوں نے یہی کہا کہ ابھی بھی تم کو وقت ہے، تم لوگ سدھر جاؤ، تم لوگ کے دماغوں کے اندر جو گندگی، جو بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرو، اس بیماری کو اور اس گندگی کو دور کرو۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، اور رجب طیب اردگان نے سرکاری طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ابھی CAA NPR NRC بھارت میں نہیں چلے گا، اور کوئی کنٹری میں بھی، اگرچہ کنٹری میں کوئی دوسری کنٹری میں اگرچہ لاگو کر رہے، اگرچہ وہاں کی عوام کو اگرچہ نہیں چاہیے تو یہ نہیں کر سکتے، یہ بتایا گیا۔ اور دوسری چیز ٹیبل طلاق کا جو مسئلہ تھا، ہماری شریعت میں مداخلت کرے تھے یہ بھاجپا کے سرکاری سور ہیں، یہ نالائقوں کی یہ حکومت نے، نالائق لوگ جس طریقے سے بھی انجام دیے تھے وہ کفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اور رجب طیب اردگان کا یہی کہنا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ باز نہیں آئے، جس طریقے سے چھتیس گڑھ میں جو مسجد کے اوپر بمباری کی گئی، مسجد کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اور جو نمازیوں کو نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگوں کو تکلیف دی گئی، یہ اگرچہ سرکار خود یہ لوگوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں، ترکی کو یہ بتائے ہیں، رجب طیب اردگان کو یہ بتائے ہیں، OIC کو یہ بتائے ہیں، وہ لوگوں کو 7 جنوں کو اریسٹ کیا گیا۔ وہاں پہ 7 نہیں تھے، وہاں پہ 7 نہیں تھے، 300 ساڑھے 300 لوگوں نے یہ تماشا کیا۔ ان سارے لوگوں کو، اور مین جو اس کا سرگناہ ہے، اس کا انچارج جو تھا، جو یہ گندی حرکت جو کرے، اس کو گرفتار کرنے کی بات کی رجب طیب اردگان نے۔ اور رجب طیب اردگان نے یہ بتا دیا کہ بھارت کے اندر خاص کر چاہے کشمیر ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے ممبئی ہو، چاہے کیرلا ہو، چاہے مدراس ہو، چاہے بنگلور ہو، کہیں پہ بھی، چاہے راجستھان ہو، کہیں پہ بھی مسلمانوں کو یا کون سی بھی عبادت گاہ کو تکلیف پہنچی تو بھاجپا کو وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ یہ ایک چیز بھی بتا دوں، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جتنا سونا جو نکل رہا ہے اس کا 5% ہندوستانی مسلمانوں میں صرف کیا جائے گا، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے صرف کیا جائے گا، اور 45% ترکی کی عوام کے لیے صرف کیا جائے گا، 45% ترکی کی عوام کے لیے، 5% ہندوستانی مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کو نکالنے میں، اس سونے کو اور مجوہرات کا جو کام ختم ہونے میں تقریباً 1.5 سال کا وقفہ لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج بول دیے کل سے جو ہے میسیج چالو ہو گئے، ویسا نہیں۔ آپ لوگ
بجا واقف ہے اس چیز سے، جو ہم بولتے ہیں سو وہ کرتے ہیں، جو ہمارے سے منہ سے نکلے ہوا کون سا بھی ایسا لفظ ہو وہ پورا ہوتا ہے۔ اور ہم یہی چاہیں گے کہ ان پاکھنڈیوں کو، ان آتنکیوں کو، ان بھاجپا کے کیسے ہے بھائی، منہ کو گالیاں آنے لگے، منہ کو لقام دینا پڑ رہا، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک ضروری خبر یہ سنانی ہے، سمجھے؟ چپ۔ بہرحال یہ جتنے بھی بھاجپا کے آتنکی ہے، سنگی آتنکی جتنے بھی ہے، ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جبھی ہمارے دیش کے حالات بھی صحیح ہوں گے، دیش کے حالات وکاس بھی ہوگا، دیش میں بے روزگاری بھی ختم ہوگی، دیش میں سکون سے رہ سکتے دیش واسی۔ اب اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی آواز اٹھانا ہے، آپ لوگ بھی متحد ہونا ہے، آپ لوگ بھی منظم ہونا ہے۔ ہر چیز کا ان کو جواب دیا جا رہا انٹرنیشنل لیول پہ۔ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں CAA، NPR، NRC ہو گیا، ٹیبل طلاق ہو گیا، اس کے لیے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے، کتنے تکلیفیں اٹھائے ہم نے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے کئی جگہ پر شاہین باغ بنایا، لیکن وہ شاہین باغ بھی بنائے تو وہاں پہ بھی ہماری ماں اور بہنوں کو تکلیف دی گئی، ہوائی فائرنگ کی گئی، ان کو بدنام کیا گیا، ان کو گالی سے نوازا گیا، جبکہ وہ لوگ صرف اپنے لیے نہیں کرے، وہ لوگ سارے دیش واسیوں کے لیے کرے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ دلتوں کے لیے بھی تھا، سکھوں کے لیے بھی تھا، کرسچنوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ یہ بھگوے آتنکی، بھڑوے آتنکی، یہ سنگی آتنکی ہے، یہ لوگوں کی مثال دینا نعوذ باللہ چھٹی عرب سوروں کی مثال دینے کے برابر ہے۔ تو یہ وہ سور، وہ خنزیر رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال ہمارے کو اس چیز سے بغیر الجھے کے، بغیر کچھ وہ کرے کہ ہم اس کے اوپر منظم رہیں گے، متحد رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں گے۔ ابھی بابری مسجد کا دیکھو، انٹرنیشنل کورٹ اپنا فیصلہ نہیں سنایا، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ڈیلی ثوابیوں کی طبیعت خراب ہو رہی، ثوابیاں مرتے جا رہے، اور وہاں پہ پانی کیسا نہیں کر رہا ہے، یہ ساری دنیا میں ایک عجوبہ بنے ہوا ہے فی الوقت، ساری دنیا کا عجوبہ بنے ہوا ہے۔ یہ بھائی اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے، ایسے ہی برستی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو ساودھان کر دوں، آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ بہت اچھی خبر ہے الحمدللہ رب العالمین، جو رجب طیب اردگان نے جو دی ہے CAA، NPR، NRC کے لیے اور ٹیبل طلاق کے لیے۔ اور مین چیز یہ جو فیصلہ ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، یہ ہماری کیبنٹ کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اب یہ لوگ کب پڑھ کے سنائیں گے، کب عمل کریں گے اس کے اوپر، وہ اللہ عالم، وہ خیر ہم نہیں بتا سکتے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ تو کہہ دوں میں، یہ تو بتا دوں میں، یہ میرا چہل قدمی کا ٹائم ہے بھائی، لیکن آپ لوگوں کو بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو میں ویڈیو میں بولا تھا کہ بھائی رات میں رجب طیب اردگان سرکاری چینل پہ ہمارے دیش کے لیے کچھ بولنے والے ہیں، تو کافی انتظار کر رہے تھے ہم انتظار کرتے بیٹھے، دیکھتے بیٹھے، لیکن نہیں ہوا۔ جب باہر نکل گئے، یہ اعلان ہوا، ٹیلی فون آنا چالو ہو گئے، ٹیلی فونوں پہ یہ بتایا گیا کہ ابو بھائی ایسا ہو گیا ہے، رجب طیب اردگان نے یہ اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے چیک کیا، میں نے دیکھ کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں، یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اور رہی بات بابری مسجد کی، بابری مسجد جہاں تھی وہیں بنے گی، اور بابری مسجد میں حیال الصلاح کی گونج سنائی دے گی، یہ ہم برابر سنیں گے انشاءاللہ۔ انہوں کیا، ان کے ویسے اور اگرچہ 2-3 کروڑ بھی اگرچہ آ گئے تو کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہمارا۔ اس وقت وہ ہماری پاک زمین خود اپنی حفاظت کر رہی، پاک زمین۔ یہ لوگ بندروں کو لا کے دیکھ لیے، یہ لوگ سوروں کو لا کے دیکھ لیے، یہ لوگ کتوں کو لا کے دیکھ لیے، ہر پورے دیش سے عوامیہ آگے دیکھ لیے، منتر شنتر کرنے کی کوشش کرے، یہ لوگ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پانی اور بڑھتے جا رہا، پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار یہ خبیث خود ہے، یہ خنزیر خود ہے، یہ نسل حرام خود ہے۔ اس لیے ہمارے کو انشاءاللہ ابھی کوئی چیز کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہے، سمجھے نا۔ اس کے بعد دنیا میں دیکھ بھال کے لیے ایک ایسا قائد، ایک ایسا رہبر ہے مسلمانوں کے لیے رجب طیب اردگان کے روپ میں، جو الحمدللہ بس ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو رجب طیب اردگان نے ہمارے دیش کے مسلمانوں کو
جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور سارے مسلمانوں کو مبارکباد بھی پیش کی انہوں نے، ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی CAA NPR NRC ٹیبل طلاق کے لیے۔ بابری مسجد کی تعمیر جب چالو ہو جائے گی، جب ہی خوش ہونا ہے زیادہ ہم کو، جب ہی ڈانس کریں گے انشاءاللہ ہم۔ ہمارے ساتھ تو بہت غلط ہوا، لیکن اللہ رکھا، رب رکھا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑگڑا کے ایسے ہی دعا کرو کہ یہ ہمارے پاس جو بھاجپا کی جو ناسور ہے، یہ جو دیمک ہے، انشاءاللہ یہ دیمک گٹر میں جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے گڑگڑا کے دعا کرو بس۔ سلام۔